الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ بیان چل رہا ہے غزوہ احد کا کہ جس کے اندر مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ وہ ہارے اور ان کے 70 ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جنگوں کے ذریعے سے یا یہ جو بھی آزمائش کے اللہ کے طریقے ہیں، اپنے حکمتیں ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ جو مڈ بھیڑ ہو رہی تھی 700 مسلمانوں کی 3000 کافروں سے احد کے میدان میں، یا اس سے پہلے بدر کے میدان میں، یا اس کے بعد جو ہے وہ کئی ایسی جنگیں ہوئیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ، اللہ تعالیٰ چھانٹ لے کن کو؟ الذین آمنوا، جو سچے مسلمان ہیں۔ چنانچہ جب مدینے سے نکلے تھے تو 1000 تھے، جب جنگ کا عین موقع آیا، بالکل آمنے سامنے فوجیں اب لڑنے لگیں، تو 700 رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 300 ان 1000 مسلمانوں میں سے 300 نام نہاد مسلمان منافق جو ہیں وہ الگ ہو گئے۔ ظاہر ہے انہوں نے بہانہ تو کرنا تھا کوئی نہ کوئی یہاں سے نکلنے کے لیے۔ ظاہر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے ایک مسلمان اور ایک منافق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جیسے چھلنی سے جب آپ کسی بھی چیز کو چھانتے ہیں تو اس میں جو چیز آپ چھاننا چاہتے ہیں وہ چھلنی سے نکل جاتی ہے، اور اس طرح سے جو اوریجنل آپ چیز نکالنا چاہتے ہیں چھلنی کے ذریعے سے تو وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تمام تر آزمائشیں، وہ جہاد ہو، وہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، کہ یہ منافقوں کے اوپر بھاری ہیں۔ کیوں بھاری ہیں؟ اب ظاہر ہے اس ٹائم اندھیرا ہوتا تھا رات کو، اور پھر ظاہر ہے اس ٹائم میں عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ تھکاوٹ کو، نیند کو بالائے طاق رکھ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو سچا مسلمان ضرور آئے گا، اس کو اللہ کا ڈر ہے، اس نے لوگوں کو نہیں دکھانا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ نمازی ہے۔ لیکن منافق جو ہے وہ کہے گا کہ اندھیرا ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، میں تھکا ہوا بھی ہوں، اور یہ اور وہ۔ اسی طرح سے یہ جو آزمائش ہے جہاد کے ذریعے سے، اس میں جان جانا ہے، جان یعنی قربان کرنے کا موقع ہے۔ اب وہ جائے گی کہ نہیں جائے گی، یعنی 50% ایک طرح کا ہے چانس کہ جو جہاد میں یا جنگ میں جا رہا ہے وہ مارنے جا رہا ہے یا مرنے جا رہا ہے، تو وہ مر بھی سکتا ہے، یعنی شہید ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ غازی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ساری صورتیں ہیں۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ چھلنی ہے، یہ جہاد جو ہے یہ چھاننا ہے، یعنی منافقوں کو اور مسلمانوں کو بالکل سیپریٹ کرنا ہے۔ تو فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بالکل نکھار کے رکھ دے، چھانٹ لے کہ یہ ہیں سچے سچے مسلمان۔ اور چنانچہ ان مسلمانوں نے احد کے میدان میں اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنے جسم کو چھلنی کروا دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ یہ تھی ان کی ایمان کی آزمائش جس میں وہ ثابت قدم رہے، اور تاریخ آج تک ان کو بھی یاد کرتی ہے جو 300 منافق جو ہیں وہ احد کے میدان سے یہ کہتے ہوئے واپس ہو گئے کہ جناب آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفینسولی ہم مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرتے، اور آپ نے کہا کہ جی نہیں، ہم جو ہے احد کے میدان میں۔ اور یہ بھی باقی جو یعنی نوجوان مسلم تھے، نو مسلم بھی تھے اور کچھ نوجوان بھی تھے، ان سب کی یہی رائے تھی کہ نہیں، میدان میں ہم جا کے لڑیں گے، اس لیے کہ جب دشمن مکہ چھوڑ کے مدینے کے قریب آ کے جنگ لڑ سکتا ہے تو ہم مدینے کے اندر نہیں رہیں گے،
ہم جمع مردی کا مقابلہ کر کے میدان میں آئیں گے اور ٹھیک ہے دیکھیں گے کون کس کو مارتا ہے، یہ ظاہر یہی ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ لیکن منافقون نے ظاہر ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی بہانہ کرنا تھا، تو یہ منافق اسی طریقے سے بہانے بناتے ہیں۔ جب اسلام پر ان کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے یا اسلام کی یا اللہ رسول کی بات کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے بہانے بناتے ہیں، اور آج تک بہانے ہی بنائے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ چھاننا اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ یہاں دنیا کے اندر یہ چھانٹی ہو جائے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی، اولاد کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا مقصود بذات صرف اللہ کی رضا، جنت کا حصول، آخرت کی کامیابی ہوتا ہے۔ ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا نقصان کتنا ہو جائے گا دنیا کا، وہ کہتے ہیں آخرت نہیں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دنیا جو ہے ظاہر دنیا تو دینی پڑے گی، جان دینی پڑے گی جہاد کے اندر، مال دینا پڑے گا جہاد کے اندر، تو اسی طریقے سے یہ چھانٹی کے ذرائع ہیں۔ اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، کافروں کا زور توڑ دے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان جب ڈٹ کے کافروں کے سامنے آتے ہیں، اور ہمیشہ سے مسلمانوں کی تعداد اسلحہ کم رہا ہے، لیکن ان کی ایمانی قوت کی بدولت اللہ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا ہے ہمیشہ سے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بس جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، کلمہ پڑھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا اور جنت میں داخل ہو گئے؟ نہیں، یہ چیزیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، منافق بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافقین نماز پڑھتے تھے اور سارے اعمال بجا لاتے تھے، بظاہر جو بھی چیزیں تھیں کرنے والی، یہ تو آسان ہے، لیکن جہاں جہاں بھی مشکل کا سامنا آتا تھا نا جہاد جیسے معاملے میں، تو وہاں پہ وہ پھر جان بچانے کے لیے دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔ اور یہ صرف غزوہ احد میں ایسا نہیں ہوا، خندق میں بھی ایسا ہوا، اور تبوک میں ایسا ہوا، اور ان سارے واقعات کا، ان سارے جہاں جہاں بھی جنگوں کے اندر منافقین نے بہانے بنائے، ان کا تذکرہ اللہ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورت جو توبہ ہے، یہ پوری سورت ہے یہ منافقین کے اوپر، اس کا جو آخری حصہ تقریباً ہے یہ منافقین کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، انہوں نے بہانے بنائے اور یہ کہہ کر کہ جناب گرمی بڑی سخت ہے، دشمن بہت بڑا ہے اور تم مرنے جا رہے ہو، یہ بھلا کوئی جنگ ہے کہ ہماری تعداد 30,000 ہو اور دشمن کی تعداد 1,20,000 ہو، یہ تو موت میں کے منہ میں جانے والی بات ہے۔ اور اس طرح کی جو ہے باتیں انہوں نے کی، اور اس صورت کے اندر یعنی آل عمران کے اندر بھی ایسی باتیں کی گئیں جن کا تذکرہ آگے اسی طرح سے ہی آنے والا ہے۔ تو یہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو مسلمانوں کہ تم کلمہ پڑھو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ نے تمہاری آزمائش نہیں کی ہے، ابھی تو اللہ نے تم میں سے ظاہر نہیں کیا ہے ان لوگوں کو جو پکے سچے مسلمان ہیں اور جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو منافق ہیں، جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں اسلام والی کوئی بات نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جمعے والے دن مسجد نبوی کے صحن میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے جمعے کا، تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں لوگوں کو یہ بتایا کرتا تھا کہ لوگوں یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم علماء یہود سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں، تو لوگوں جان لو کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن میں ایک نہیں کئی آیات نازل ہوئی ہیں، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کے بیٹے کے اصرار پر، بلکہ اس کے ہی اصرار پر، اس نے خود اپنے بیٹے سے کہا تھا، جو اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے اپنے بیٹے سے یعنی عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرنا کہ میرا جنازہ خود پڑھائیں گے اور مجھے قبر میں خود اتاریں گے
اور مجھے اپنا جو جبہ مبارک ہے وہ جو ہے مجھے پہنائیں گے، اور اس میں جو ہے مجھے کفن دیا جائے، اور اس طرح سے جو ہے یہ سارا کچھ وہ آپ سے ریکویسٹ کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کریں۔ اور جب آپ جنازہ پڑھانے گئے تو حضرت عمر نے وہاں پہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی آپ کو، مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہیں، دھوکہ دیا ہے، اس نے پریکٹیکل اس کی ساری کرتوت آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ نے پھر یہ آیات نازل کی کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، یا آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں اللہ سے، تو فلن یغفر اللہ لکم، اللہ جو ہے ان کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان منافقین کی بخشش کبھی بھی نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ یہ اندر سے خالی ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ منافق ہیں، ان کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ منافق جو ہے وہ مرتے ہوئے بھی منافقت نہیں چھوڑتا۔ جب لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ جناب یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ زندگی میں تو چلو منافقت وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے جو بھی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ذریعے سے ان کو باور کرا سکے کہ وہ بڑا سچا مسلمان ہے، نیک ہے، اچھا ہے، تو مرنے کے بعد وہ کیا منافقت کرے گا یا کیا اس کی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مرتے وقت بھی چاہتا ہے کہ اس کے جنازے میں زیادہ لوگ آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صاحب کیا بات ہے، کیا جنازہ تھا اس کا، کیا لوگ تھے اس کے جنازے میں۔ تو یہ منافق جو ہے وہ مرنے تک بھی جو ہے وہ منافقت سے باز نہیں آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے کسی بات کا کہ یہ سب کچھ سچ ہے کہ نہیں ہے، وہ تو سارا کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے۔ چنانچہ آج جو ہمارے بہت سارے نام نہاد مسلمان عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہی کے اپنے خاندان کے لوگ ان کی وجہ سے تکلیفوں کا شکار ہوتے ہیں، انہی کے ارد گرد کے لوگ، انہی کے ساتھ کے لوگ ان کی وجہ سے معاشی طور پہ پس رہے ہوتے ہیں، ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے شر کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ جو انسان کے کردار سے دنیا کے اندر بھی واضح ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے کردار سے واضح کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پہ، اور یہ آیت قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ آئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اس طرح کی آیات قرآن میں اللہ نے کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں یہ مت سمجھنا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت 20ویں سپارے میں اللہ نے کئی آیات نازل فرمائی اسی موضوع کے اوپر، اور وہ اس طرح کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آمنا کہہ کر، ایمان لا کر، کلمہ پڑھ کر یہ سمجھو گے کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے، امتحانوں سے گزارا نہیں جائے گا، اور تم بس یوں ہی چھوٹے چھوٹے اعمال کرو گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، اور تمہیں آزمائش والے کاموں سے گزرنا نہیں پڑے گا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو ان کے ایمان میں آزمایا تھا، اور یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا تو اس لیے ان کو آزمانا تھا۔ اللہ یہ سارے اعمال کے ذریعے سے یہاں ان کے اوپر ہی ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو تم نے جو سچ تھا اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا، کہ اگر تمہارے دل میں سچ تھا تو تم نے جان بھی دے دی اس کے لیے، اگر تمہارے دل میں سچ نہیں تھا، مطلب تم نے اس کو، تمہارے دل میں بلیو نہیں تھا، ایمان یقین نہیں تھا، تو تم نے اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے تم نے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، تم اوپر سے صرف مسلمان تھے اور تم منافقت کرتے رہے تھے، ہیپوکریسی کرتے رہے تھے۔ تو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائشوں سے گزارا کہ کون ان میں کا ایمان میں سچا اور کون جھوٹا تھا، اور تمہیں بھی آزما کے رہے گا کہ کون تم میں کا ایمان میں سچا اور کون جھوٹا ہے۔ لہٰذا اپنے عمل سے تم بتا کے جاؤ گے، ظاہر کر کے جاؤ گے، دنیا کے سامنے بھی تمہارا یہ پول کھل جائے گا کہ تم کتنے بڑے مسلمان ہو، یا منافق ہو، یا سچے مسلمان ہو، یا کھوٹے سکے ہو، اور آخرت کے اندر تو تم جب پہنچے گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو یہاں پہ ریاکاری اور منافقت کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ سراب ثابت ہوا، وہ ریت کا ایک ڈھیر ثابت ہوا، باقی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں لگنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو مسلمانوں کہ کلمہ پڑھو گے جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہاری آزمائش نہیں کی ہے کہ تم میں کا کون جہاد میں صبر آزما رہے گا اور دیگر ایسے کٹھن مرحلوں پہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، یہ تو تمہاری ابھی آزمائش نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام نے، بلکہ آگے اسی طرح کی ساری آیات آ رہی ہیں جس میں صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مشکلات کب کم ہوں گی کہ ہم دشمن میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمن جو ہے ہمیں پنپنے نہیں دے رہا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی سے تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے بھی زیادہ آزمائے گئے تھے، اور ان کو تو دشمنوں نے صرف ایمان اسلام کی وجہ سے زمین میں گاڑ کے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے آرا چلا کے، لیکن پھر بھی ایمان سے وہ پھرے نہیں۔ چنانچہ ہم نے صحابہ کرام کی تو سب لوگ باتیں جانتے ہی ہیں اور بار بار پڑھی بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، معجزے دیکھے تھے، ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ حال کی بات ہے، آج سے تقریباً 1995 کی بات ہے، بوسنیا، کہ جب بوسنین مسلمانوں کے اوپر کرسچن نے جو ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے ان کی عورتوں کو مطلب لے جاتے تھے، اور ان کے جتنے بھی مرد تھے ان کو اکٹھا کر کے وہ 10 20 20 100 300 1000 بندوں کو اکٹھا کر کے مار کے کسی کنویں میں اور کسی گہرے کھڈ میں جا کے ڈالتے تھے اور اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ اور یہ تو چیزیں ابھی ٹی وی پہ آ چکی ہیں، ابھی نہیں بلکہ آج سے کافی سال پہلے سے آ چکی ہیں، کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے، اور پورے یورپ نے ان کی مدد کی، پورے نیٹو نے ان کی مدد کی تھی ان کرسچنز کی، جب یوگوسلاویہ ٹوٹا اور یہ دو حصوں میں، ایک بوسنین مسلم اور دوسرا جو ہے وہ غالباً سربیا کے نام سے جو ملک بنا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ دو حصوں میں جب یہ بٹے، تو وہ انہوں نے ایک ڈرامہ بھی بنایا تھا بوسنین مسلم، تو اس میں یہ بتاتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے ہم لوگ تو ویسے اپنے آپ سے ہمارا تو یعنی اسلام سے یا مسلمانوں سے کیا یعنی ان کے ساتھ ایفیلیشن، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے اس وقت اتنا میڈیا تھا ہی نہیں، یہ سوشل میڈیا اور باقی جو میڈیا ہے ظاہر ہے وہ مغرب کا غلام ہے، وہ اس طرح کی چیزیں نہیں سامنے لاتے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا بوسنین مسلم نے کہ بھلا ہو ان سرب کرسچنوں کا کہ جنہوں نے ہمیں مار مار کے یہ باور کرایا، یقین دلایا کہ تم مسلمان ہو، حالانکہ ہمارے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی، ہمیں تو کلمہ تک نہیں آتا تھا، نماز کیا، قرآن کیا، رسول کیا، جنت دوزخ تو دور کی بات ہے، ہمیں اسی طرح سے کلمہ نہیں آتا تھا۔ یہ وہ مسلمان تھے جو سب کچھ بھول چکے تھے، اور آج بلغاریہ کی بھی یہی، آج سے نہیں بہت سال پہلے سے ترکی کی بھی یہی حالت تھی کہ اتا ترک نے جب اس کو الٹا کیا، یعنی خلافت کو ختم کر کے اپنی وہ اس نے یعنی ایک طرح کی جو بھی نام نہاد جمہوریت کی، تو اس کے اندر بھی اس نے اسی طرح سے اسلام کو بین کر دیا، حتیٰ کہ عربی ناموں کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ جو مغرب کے بعض ممالک ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ یہ تو اب جو ترکی ہے وہ اسلام کی طرف واپس آ رہا ہے کچھ سالوں سے، لیکن بہرحال اس میں جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ محض کلمہ پڑھ لینے سے بندے کو جنت نہیں ملے گی، اس کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اس کو کہیں بھی جب قربانی کا موقع آتا ہے نا، تو وہاں پہ اگر وہ اپنے دل میں بھی ایمان چھپانا چاہتا ہے تو اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ایمان کے اللہ کے رسول نے تین درجے بتائے ہیں، اور اس کے بعد ایمان کوئی نہیں ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ فلیغیرہ بیدہ، کہ مسلمان جب برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکتا ہے، یہ ایمان کا اولین درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھتا ہے تو اس کے خلاف بولتا ہے، فبلسانہ۔ اور تیسرا اور آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اگر وہ بول نہیں سکتا ہے تو وہ فبقلبہ، اپنے دل میں اس کو برا جانتا ہے کہ یہ برائی ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، مطلب آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد ایمان کی چھٹی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ برائی کو دیکھ کے کڑتا بھی نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا رہے، شناختی کارڈ میں بھی اس کا نام مسلمانوں میں لکھا ہو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ایمان کی آزمائش بندے کی جاتی ہے، اور وہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہاں ثبت کر کے جاتا ہے، وہ پریکٹیکل دکھا کے جاتا ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو اللہ نے تمہاری آزمائش نہیں کی ہے کہ تم میں کا کون جو ہے وہ جہاد میں صبر آزما رہے گا، اور کون مشکل مواقع پر جو ہے صبر کا مظاہرہ کرے گا، ابھی تمہاری آزمائش نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی کہ جو اس وقت قرآن اترتے وقت موجود تھے، یہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے، اور سب کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کے ایمان کی آزمائش کی جانی ہے کہ وہ کتنا سچا ہے اپنے ایمان میں، اپنے دعوی ایمان میں۔ اب پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پہلے تو تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تم اسے ملو، یعنی تمہارا یہ جوش اور جذبہ تھا کہ کبھی موقع ملے جنگ میں جانے کا تو ہم جو ہے وہ جان لڑا دیں گے۔ یعنی یہ اس وقت کے لوگوں یعنی مسلمانوں صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان میں جو جوشیلے نوجوان تھے یا نو مسلم تھے، ان کا یہ جذبہ خصوصی طور پہ تھا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں اترنے سے پہلے مدینے کے اندر صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ لیا کہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، ہم جنگ کس طرح سے لڑیں، مطلب ڈیفینسولی اندر رہ کے لڑیں شہر کے اندر، یا یہ کہ ہم میدان میں اتریں اور ان کے سامنے جا کے جنگ لڑیں میدان کے اندر، تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے تو جو جوشیلے تھے، جو نوجوان تھے، اور جو ان میں اکثریت نو مسلموں کی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ اتنا دور سے آ رہے ہیں تو کیا ہم ادھر اندر بیٹھ کے لڑیں گے جنگ؟ نہیں، ہم دکھا دیں گے ان کو کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے موقع دیا جائے کہ ہم میدان میں اتریں، پتہ چلے کہ کون کتنا بڑا بہادر ہے، لہٰذا ہم تو یہی عرض کریں گے کہ ہم میدان میں جائیں گے۔ تو منافقین جو ہیں ان کی اکثریت یہی تھی کہ وہ کہتے تھے نہیں جی، مدینے کے اندر رہ کے جو ہے وہ لڑا جائے۔ بعض مسلمانوں کی بھی یہ رائے ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال جو جوشیلے نوجوان نو مسلم تھے ان کی یہی رائے تھی، جن کا یہاں پہ اس آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے میدان میں پھر ٹھہرتا وہی ہے کہ جو واقعی بہادر ہے، جو سچا سچا مسلمان ہے، تو وہ جو ہے وہ ٹھہرتا ہے، ورنہ تو پھر جان لڑانے کے لیے یا جان جو ہے وہ وہاں پہ قربان کرنے کے لیے کون ایسا بندہ ہے جو ایسا جو ہے وہ کر سکے، وہاں ٹھہر سکے۔ تو فرمایا کہ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، یعنی تم جو ہے ایسے لگ رہا تھا کہ تم موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، موت تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر موقع بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب جنگ کے میدان میں بندہ اترتا ہے، دشمن سامنے اسلحہ لے کے کھڑا ہوا ہے اور ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، تو ظاہر موت انتظار کر رہی ہے،
یا تو آپ ماریں گے یا مریں گے، اس میں دوسری تو رائے ہی نہیں ہے کہ یا تو وہ بھاگ جائیں گے یا آپ بھاگ جائیں گے، یا وہ مریں گے یا آپ مریں گے، کوئی صورت تو ہوگی۔ لہٰذا یہ تھی آزمائش، امتحان اور ابتلا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت مسلمان کو کئی طریقوں سے آزمائش کے مرحلوں سے گزارتا ہے۔ ایک مسلمان کی، جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ بھی آزمائش ہے کہ وہ رات کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، پڑھتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیز اس کے عمل سے جو ہے وہ خود اس کا سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجد جاتا ہے اور وہ تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھ کے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، اور اسی طرح سے فجر کی نماز وہ جا کے مسجد میں پڑھتا ہے، اور وہ پڑھتا بھی ہے کہ نہیں، گھر میں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے پوری دنیا کے اندر؟ وہ ساری رات جاگتے ہیں اور صبح 9-10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، اور اٹھتے کس لیے ہیں کہ جناب جو 5 ڈے ورکنگ ڈیز ہیں ان کے اندر وہ اس وقت اٹھتے ہیں جب انہوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، یعنی وہ کام کے لیے اٹھتے ہیں، وہ اس لیے نہیں اٹھتے کہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور نہ وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہے انسان کی کہ وہ محض دعویٰ کر کے، اور جب آزمائش کا جس جگہ جو مرحلہ آتا ہے، اگر اس میں وہ اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے وہ یعنی دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا مسلمان ہونے کا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے اب کیا کیا اس پہ، علماء نے پھر اس کی منافق کی 2 کیٹیگریز کی، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو اور اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ کس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور دوسرا ہے عملی منافق، مطلب ایک مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا عمل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا، رشوت لیتا، زنا کرتا، شراب پیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، تو یہ عملی منافق ہے، مطلب عمل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عمل ایمان کا تقاضا ہے، عمل کہ وہ یہ ساری چیزیں کرے جن کا اس کو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب وہ نہیں کر رہا ہے تو بظاہر جو ہم یعنی فقہ جو ہے اس کا جو حکم لگائے گی کہ یہ عملی منافق ہے، اس لیے کہ یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن مسلمانوں والے اس کے کام نہیں ہیں۔ اب یہ عملی منافق تو ہے، اعتقادی ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس بندے کو پتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن دوسرا کوئی دیکھنے والا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ اعتقادی منافق ہے، مگر اس کا عمل جو ہے اس کے پول کھول رہا ہے کہ یہ بندہ سچا مسلمان، عملی مسلمان، پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مسلمان جوشیلے تو بڑے تھے اور بڑا جوش بھی دکھا رہے تھے، لیکن جب جنگ کے میدان میں پہنچے تو وہاں تم لگ ایسے رہا تھا کہ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب موت جب تمہیں اپنے سامنے کھڑی نظر آئی تو اس وقت تمہاری پوزیشن کچھ اور تھی۔ تو یہاں پہ جو سچے سچے مسلمان تھے وہ اپنا سب کچھ تن من دھن کٹانے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 70 جو شہید ہوئے تو وہ اس وجہ سے ہی ہوئے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا، اور باقی بھی جو لڑے سچے مسلمان، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بھی اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن ایمان کو قربان نہیں کر سکتے، کہ یہی ایک سچے سچے صحیح العقیدہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔